بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دکان بہت اچھی طرح چمک اٹھی ہے عمران خان صاحب کی۔ انہوں نے امریکی سازش کا جو فسانہ گڑھ لیا تھا، وقتی طور پر وہ بہت زیادہ بک گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے جذبات سے مذہب اور امریکہ دشمنی کی بنیاد پہ بہت اچھی طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ جو کچھ ہے یہ عارضی جاگ ہے اور جو بہت جلدی بیٹھ جائے گا، کیونکہ جھوٹ پہ کڑی عمارت کبھی بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور میں حیران ہوں کہ حکومت ابھی تک کمیشن کیوں نہیں بنا رہی۔ میری تو تجویز یہ ہے کہ 2-3 مستند ججز کو ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے فیورٹس تھے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے قانون کا مذاق اڑایا، مثلا جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عظمت سعید، ان سب کو بھی کمیشن میں ڈال دیا جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کو بھی اس کمیشن کا ممبر بنا دیا جائے اور اس کمیشن کو پابند کر دیا جائے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اور بڑی آسان بات ہے، وہ معید یوسف صاحب کو جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کو بلائیں، اور سیکرٹری خارجہ ہیں ان کو بلائیں، اور سفیر اسد مجید کو بلائیں، بے شک ڈی جی ISI کو بلائیں، اور باقی جو متعلقہ لوگ ہوں ان کو بلائیں، تو دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ تھا۔ اور میں آج پھر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر مجھے رتی بر یقین ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب کو اس سازش کے تحت نکالا گیا ہے یا امریکہ نے سازش کیا ہے، تو باوجود اختلاف کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن افراد پہ بھی مشتمل کمیشن بنایا جائے، میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس میں ثاقب نثار جو عمران خان کے چہیتے تھے ان کو بھی بٹھائیں، اس میں شاہ محمود قریشی کو بھی بٹھائیں، اس ممبر بنائیں اس کا، اور جسٹس عظمت سعید کو بھی اس کا ممبر بنائے، جسٹس سردار رضا کو بھی اس کا ممبر بنا دے، جو ان کا جنرل طارق خان کو بھی اس کا ممبر بنا دے، اور انشاءاللہ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ اس کے جو فائنڈنگز ہوگی اس کے نتیجے میں اس معاملے میں عمران خان اسی طرح جھوٹے ثابت ہوں گے جس طرح توشہ خانہ کے معاملات میں یا بہت سارے دیگر معاملات میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ اس تناظر میں میں نے اس ہفتے اپنے کالم میں بھی اس موضوع کو زیر بحث بنایا تھا، اور میں نے اپنے کالم میں عرض کیا ہے کہ حکیم سعید مرحوم جو سر تاپا پاکستانی تھے، انہوں نے اپنے عمران خان کے بارے میں جو کچھ لکھا اور کہا، ہم اس کو بھی بلا دیتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اکبر اس بابر کا حلف اٹھا کر یہ کہنا کہ عمران خان نے جارج بش کی کامیابی کے لیے 2 رکعات نفل پڑھے تھے، اس کو بھی ان کا ذہنی اختراع قرار دیتے ہیں۔ ہم چلو مولانا فضل الرحمن اور سید خورشید شاہ کے ان دعووں کو بھی سیاسی قرار دیتے ہیں کہ ہنری کسنجر نے بےنظیر بھٹو کو عمران خان کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ چلو ہم اس تاریخ حقیقت کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کی وار آن ٹیرر میں شمولیت کے فیصلے کو سپورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ریفرنڈم میں ان کے لیے ووٹ مانگے۔ آپ کو سب کو تو یاد ہوگا کہ مشرف نے امریکہ کے سپورٹ کا فیصلہ اکتوبر 2001 میں کیا تھا، جبکہ ان کا ریفرنڈم 2002 کے وسط میں ہوا تھا، اور تب تک عمران خان صاحب ان کے لیے ووٹ مانگتے رہے، اور وہ ویڈیوز اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں عمران خان صاحب مشرف کے حق میں ووٹ ڈالنے کے بعد پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم چلو PTI کے ورکروں کی طرح اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار کر لیتے ہیں کہ کس ڈٹھائی کے ساتھ انہوں نے پاکستانی نژاد محمد صادق کے مقابلے میں اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر زیک سمتھ کے لیے لندن جا کر فرینڈز آف اسرائیل کے بینر تلے انتخابی مہم چلائی۔ چلو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی کامیاب ملاقاتوں کے بعد ملک بھر میں جشن، اور پھر زلفی بخاری کے ذریعے ٹرمپ کے داماد کرشنر جو کہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور سرپرست تھے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ اور واٹس ایپ رابطوں کو بھی لاڈلے کی خاطر بلا لیتے ہیں۔ چلو ہم امریکہ کی شہ پر انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو جس طرح ہڑپ کیا اور پھر عمران خان جس طرح تماشا دیکھتے رہے، اس دکھ کا بھی تذکرہ نہیں کرتے۔ انہوں نے حکومتی ایوانوں میں
ذمہ دار پوزیشنوں پر امریکہ اور برطانیہ کی وفاداری کے حلف اٹھانے والے بٹھا دیے، ہم چلو اس کو بھی بلا دیتے ہیں، اور چونکہ لاڈلا ہے اس لیے معیشت کو IMF کے ذریعے گروی رکھنے اور فیٹ اپ یا پھر امریکہ کے حکم پر ڈکٹیٹڈ قانون سازی کرنے کے جرائم کو بھی ذہنوں سے محو کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان نے امریکہ کا بگاڑا کیا ہے جو امریکہ ان سے اتنا ناراض ہو گیا کہ ان کی حکومت کی گرانے کی سازش کرنے لگا۔ اگر روس جانا جرم ہے تو روس کا پہلا دورہ آصف علی زرداری نے کیا تھا، اور خفیہ کیبل کے ذریعے نہیں بلکہ ہلری کلنٹن نے براہ راست فون کر کے آصف زرداری کو منع کرنے کی کوشش کی تھی، اور ابھی عمران خان سے پہلے جنرل باجوہ روس کا دورہ کر چکے تھے، اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب کے بار بھی وہ جنرل باجوہ کی مشاورت سے روس گئے، تو پھر تو امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ جنرل باجوہ کو بھی ہٹانے کی سازش کرتا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ پاکستان کی افغانستان میں طالبان سے متعلق پالیسی پر ناراض تھا، اور امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پالیسی پاکستانی فوج بناتی اور چلاتی ہے۔ اسی طرح سی پیک امریکیوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور لیکن سی پیک کے MOU پر تو آصف علی زرداری کے دور میں دستخط ہوئے تھے، جبکہ میاں نواز شریف کے دور میں تو سی پیک پہ اتنا زور ڈالا گیا کہ ملک میں ہر طرف سی پیک ہی ہو رہا تھا۔ تو پھر تو امریکیوں کو زرداری اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش کرنی چاہیے تھی۔ آخر عمران خان کوئی ایک ٹھوس قدم تو بتا دے جو انہوں نے امریکہ کے مفادات کے خلاف اٹھایا ہو۔ روس کا دورہ انہوں نے ضرور کیا، لیکن کیا انہوں نے یوکرائن کے حمایت کی؟ بلکہ یوکرین کے معاملے پہ تو ان کی حکومت نیوٹرل رہی اور روس کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ معاملہ تو الٹ ہے، اور وہ یوں کہ عمران خان نے امریکہ کی جتنی خدمت کی ہے وہ کسی اور سویلین حکمران نے نہیں کی ہے۔ مثلا امریکہ کو پاکستان کی ایسی خراب معیشت درکار تھی کہ پاکستان ہر حوالے سے اس کا محتاج بن جائے، اور یہ خدمت انہوں نے بدرجہ عتم سر انجام دی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستانی معیشت کا مہار اس کے ہاتھ میں رہے۔ جو عمران خان نے IMF اور امریکہ سے آئے ہوئے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے ان کو خود مختاری دے کر امریکہ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب امریکہ اسی طرح چاہتا تھا کہ سی پیک مجوزہ جو اس کا منصوبہ ہے، اوریجنل پلان ہے، اس کے مطابق پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، اور عمران خان نے سی پیک کا بیڑا غرق کر کے یہ خدمت بھی سر انجام دی۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ ان کے وزراء نے سی پیک کے خلاف کتنے بیانات دیے؟ عبدالرزاق داؤد کے بیان کو ہم بھول سکتے ہیں؟ IMF کے ساتھ عمران خان نے سی پیک کے معاہدوں کی تمام تفصیلات شیئر کی، اور یہ میں نہیں کہتا، IMF کی کنٹری ڈائریکٹر ریکارڈ پر ہیں، اور سی پیک پر عملاً کام روک دیا گیا۔ گزشتہ 2 سال سے سی پیک کا جو اصل فورم ہے GCC، اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور دراصل چین کی حکومت نے عسکری قیادت کو بار بار مختلف طریقوں سے یہ پیغام دیا کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ چینی حکومت کو جتنا عمران خان نے ناراض کیا اتنا کسی حکومت نے ناراض نہیں کیا، اور امریکہ کی جتنی خدمت انہوں نے کی بالواسطہ وہ کسی نے نہیں کی۔ اگر چین میں پاکستانی سفارت خانے سے آنے والے خفیہ کیبل سامنے لائے جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں امریکہ نہیں بلکہ چین کی حکومت عمران خان سے نالا تھی۔ امریکہ کا اصل ہدف پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک مینیجڈ افراتفری، یا جس کو انگریزی میں مینیجڈ کیوس کہتے ہیں، وہ چاہتا ہے۔ اب مینیج کیوس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ملک کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کریں، اور اس کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کریں، اور اس کی سوسائٹی کے جو بانڈز ہیں ان بانڈز کو توڑنے کی کوشش کرے، اور عمران خان نے باری باری یہ سب کام کیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے امریکہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا کہ نہیں، نادانستہ وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں،
لیکن بہرحال جو امریکہ کی ضرورت تھی وہ عمران خان کے ہاتھوں پوری بھی ہوئی اور پوری بھی ہو رہی ہے۔ مثلاً جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ کرپٹ ہو، اچھی ہو، بری ہو، لیکن وہ قوم کے افراد کو ایک زنجیر میں پروتی ہے۔ اب اگر امریکہ جیسی طاقتیں کسی ملک میں کیوس چاہتی ہیں تو وہ پہلے اس کی سیاسی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرتی ہے۔ چنانچہ عمران خان کے ذریعے پہلے کام یہ کروایا گیا، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا بیسیکلی کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور جلسوں کے ذریعے عمران خان نے ہمارے معاشرتی اقدار کا جنازہ نکالا۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کو کن نام سے یاد کیا جاتا رہا، محمود اچکزئی کی چادر کا مذاق اڑاتا رہا، پھر ان کے جلسوں اور دھرنوں میں خواتین کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوتا رہا، خواتین رپورٹرز کے ساتھ بھی، تو یہ ہمارے معاشرتی ویلیوز تھے جن کو انہوں نے ہٹ کیا۔ پھر عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج، عدلیہ اور میڈیا جیسے اداروں کو متنازع کیا گیا، اور اب آخری مرحلے میں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ادارے یعنی فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور ایسے حملہ آور ہوئے ہیں کہ اتنا برا بلا ہماری فوج اور ان کی قیادت کو میرے خیال میں پچھلے 70 سال میں نہیں کہا گیا جتنے پچھلے 8-10 روز میں عمران خان کے میڈیا ٹرولز نے ان کے بارے میں کیا۔ کمال کی بات یہ کہ نعرہ انہیں یہ دیا گیا ہے کہ انہیں امریکہ نے سازش کر کے اقتدار سے نکالا، کیونکہ امریکی حکومت جانتی ہے کہ پاکستانی عوام خود امریکہ سے کتنی نفرت کرتی ہے، اور یہ نعرہ پاکستانی عوام کے لیے کس قدر پرکشش ہے۔ لیکن امریکہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے عمران خان صاحب پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ پھر وہ امریکہ مرد آباد کے چلاتے، برطانیہ مرد آباد کے چلاتے، لیکن وہ تو لگے ہوئے ہیں، وہ یہاں پاکستانی فوجی قیادت کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ تاہم یاد رکھیے کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ خانہ جنگی کرانے کی کسی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور اگر خاکم مدہم ہوگی بھی تو سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنی پارٹی کو اٹھانا پڑے گا۔ تاہم وہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے پہلے فوج کو اپنے ساتھ ملا کر بدنام کیا، اور اب وہ دوسرے طریقوں سے فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اور عوام میں تفریق ڈالیں، بلکہ خود فوج کی صفوں میں بھی بے چینی پھیلانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ یہی رویہ انہوں نے اب عدلیہ سے متعلق بھی اپنا رکھا ہے۔ اب میں پھر یہ کہوں گا کہ بھئی اگر امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی ہے تو پھر جا کر واشنگٹن میں مظاہرے کرو، اور وہاں پہ جا کے امریکہ کے مرد آباد کے نعرے لگاؤ۔ آج بھی امریکہ کی کانگریس کی رکن جو پاکستان آئی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اب جو میری حکومت کو گرا چکا ہے بقول ان کے، تو پھر آپ ان کے کانگریس وومن سے کیوں ملتے ہیں؟ تو بہرحال چند روز کے لیے عمران خان صاحب نے لوگوں کو جذباتی تو بنا دیا ہے، اور یہ ہمارے لوگ ہم جانتے ہیں ان کو، آپ اس نام پہ وہ مولانا صوفی محمد صاحب بھی جذباتی بنا سکتے ہیں، MMA والے بھی جذباتی بنا سکتے ہیں، بہت سارے اور لوگوں نے بھی ان کو بنا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پائیدار رہے گا؟ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ یہ عارضی جاگ ہے جو بہت جلد بیٹھ جائے گا، بلکہ میرا ایمان ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اصل چہرے کو قوم کے سامنے لانے کا جو مکافات عمل کا اپنا قانون ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ مثلا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش میں شریک صحافی امریکی سفارت خانے جاتے رہے، اب ان کا سب سے بڑا ناقد میں رہا ہوں۔ اقتدار کے ان 4.25 سالوں میں خان صاحب نے اپنی تمام ایجنسیوں کو میرے پیچھے لگا رکھا تھا۔ اب اگر گزشتہ 2-2.5 سال میں وہ میرا ایک مرتبہ بھی امریکی سفارت خانے میں جانے کے ثبوت سامنے لے آئیں
تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں کئی مرتبہ چینی سفارت خانے جا چکا ہوں، میں باقی دوست ممالک کے سفارت خانوں میں جا چکا ہوں، لیکن اگر وہ امریکہ کی سفارت خانے میں گزشتہ 2 سال کے دوران ایک مرتبہ بھی میرا جانا یا ان کے ساتھ انٹریکشن ثابت کر دیں تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اسی طرح میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے رتی بر بھی یقین ہوتا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کردار ہے تو تمام تر اختلافات کے باوجود ان کے حق میں سب سے پہلے میں آواز بلند کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہیں اور اپنی حکومت کی ناکامی کے لیے اور جو لوگ ان کو لائے تھے ان کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ناراض کیا بلکہ امبیرس کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا، تو انہوں نے اب یہ امریکی سازش کا ڈرامہ رچا لیا ہے۔ لیکن اس سازش کی حقیقت قوم جلد جان جائے گی اور ان کا ساتھ دینے والے پھر اسی طرح پچھتائیں گے جس طرح علیم خان اور جہانگیر ترین پچھتا رہے ہیں۔ لیکن ایک آخر میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ امریکی اتنے بے وقوف ہیں کہ جو اپنے لیے اس قدر گراں قدر خدمات انجام دینے والی حکومت کو گرا کر اس شہباز شریف کو اقتدار دلوائیں گے کہ جو چین کے فیورٹ نمبر 1 ہیں؟